السلام علیکم. یہاں آتے ہوئے میرا خیال ہے عرصہ دراز ہی گزر گیا اور بہت مرتبہ آیا ہوں اور بہت دفعہ غور بھی کیا کہ یہ ہوا کیوں، اور ہمیشہ ایک نئی جہت نظر آتی ہے اس واقعے کے اندر کہ اس کی وجہ تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ ڈس اوبیڈینس ہے، جو ایک ذمہ داری لگائی گئی ہو اس کو انسان نہ کرے، اور ہائیسٹ لیول پہ ever the greatest man lived on the face of the earth, he actually appoints somebody کہ do this. اگر یہ کرنا ہے آپ کو، یہ کام آپ کے ذمہ لگایا گیا اور وہ اگر نہ کریں تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ایک یہ والا ایلیمنٹ تو سب کو ہی پتہ ہے اور سب لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے بڑے ڈاؤنٹنگ قسم کے ریزلٹس نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کئی جہتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور جو ایلیمنٹ شاید لوگوں کو نہیں پتہ، وہ میں ایکچولی پتہ ہوگا شاید، لیکن یہ کہ بہت تواتر سے اس کو نہیں سنتے، وہ یہ کہ there is one person who actually never lost a battle before Islam اور after Islam، خالد بن ولید. اور بہت خواہش تھی ان کے دل میں شہید ہونے کی، لیکن یہ کہ وہ نہیں شہید ہو پائے. اور بہت سے علماء کرام اس حوالے سے جو اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ سیف اللہ کا لقب جو تھا وہ دیا گیا اور اللہ کی تلوار کو ہے وہ زوال نہیں ہے، تو شاید یہ وجہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ جو احد کے حوالے سے ایک ڈس اوبیڈینس تھی، وہ تو تھی، وہ تو ہے بھی، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اور بہت زیادہ ایلیمنٹ اس بات کا بھی ہے کہ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ شاید نہ ہوتے تو شاید وہ جو ہاک آئیز ہیں وہ اس چیز کو نہ دیکھ پاتی کہ اب اس بازی کو الٹا جا سکتا ہے. کیونکہ دشمن جب اپنے زخموں کو چاٹ رہا ہوتا ہے، آپ بھول چکے ہوتے ہیں اپنی ساری ریوائول، اس وقت اٹھنا جو ہے وہ کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو بالکل دشمن جو ہے وہ زیر کر چکا ہوتا ہے، لیکن مسلمان جیت چکے تھے پوری طریقے سے، اور اس جیت کے نتیجے میں انہیں جو چیز سامنے نظر آئی وہ مال غنیمت تھی، اور مال غنیمت کو فوری طور پر، اور وہ سمجھ شاید اگر وہ نہ بھی تھی اس بات کو ہم جب جج نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کم از کم یہ بات تھی کہ اب فائٹ از اوور. اور بہت بڑا لیسن اس حوالے سے ہمارے زندگیوں میں یہ ہے کہ فائٹ از نیور اوور. ہم بہت زیادہ جب کوئی ایک بیٹل کو جیت لیتے ہیں تو اس کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ریلیکس ہونے کے نتیجے میں ہم بہت سی ایسی چیزوں کو صرف نظر کرتے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈ جو ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. خاص طور پر انٹرپرینور ورلڈ کے اندر جب آپ ون کرتے ہیں، بہت سے آپ نے لوگوں دیکھے ہوں گے جن کے بہت ہائی ایگزٹس ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائٹ از اوور. فائٹ کبھی بھی اوور نہیں ہوتی، اور اگر آپ اوور ہونے دیں گے اس کو تو پھر ایک اگر کوئی ہاک آئی ہوگی کہیں پر تو وہ اس کو دیکھے گی. جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ آرچرز جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں اپنی پوزیشن سے، تو ہی ایکچولی ٹرن اراؤنڈ. اور یہ جو آپ میرے اس میں دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر پہاڑ، اس پہ آرچرز تھے، اور اس جگہ پہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں یہ بیٹل گراؤنڈ تھا. اور اس بیٹل گراؤنڈ پہ اب تو خیر مسجد بنا دی گئی ہے، اور پیچھے شہداء کا قبرستان ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بقیہ تقریباً 70 سے زیادہ شہداء. لیکن جب بیٹل کو دیکھا، انہوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے آرچرز موو کر لیا ہے، اپنی پوزیشنز کو چھوڑ دیا ہے، تو ہی ایکچولی مووڈ. یہ جو بالکل آپ کو اینڈ میں نظر آ رہی ہے جگہ، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہی وینٹ بیہائنڈ دس ہل، اور پیچھے سے گھوم کے وہ اپیئر ہوئے ہیں دوبارہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یہ گرین سی ایک شاپ نظر آ رہی ہے، یہاں سے دوبارہ اپیئر ہوئے، اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ انہوں نے ہی ٹیک اوور. اور جب وہ لوگ کیونکہ پیادہ تھے، گھوڑوں پہ سوار نہیں تھے، جو میدان جنگ میں تھے، اور وہ چیزیں مطلب سیلویج کر رہے تھے، جو لوگ گرے ہوئے تھے ان کو بچا رہے تھے، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گھوڑ سواروں کا ایک پورا دستہ ان کو ٹیک اوور کر لے گا. اینڈ دین ہی کیم ان. خالد بن ولید نیور لاسٹ اے بیٹل. ہی wasn't part of the Badr because he wasn't feeling well, لیکن he never lost a battle before Islam or after Islam, and that's rarely happens in the history, human history. تو یہ تھا، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دوں، لیکن
میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہوگی ذرا ڈیپ جائیں، اس جنگ کو پڑھیں، اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس سے بڑھ کر کچھ تھوڑا سا ٹیکٹیکل انداز میں چیزوں کو سمجھیں. آپ کو زندگی کے بہت سے لیسن اس کے اندر ملیں گے، اور ایک سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ وین یو لوز دیٹس وین یو لرن، یو ڈو ناٹ لرن وین یو ون. آپ کرتے تو ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وننگ سے سیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائسیکٹ نہیں کر پاتے اس خوشی میں کے دور کے دوران میں، کیونکہ انہوں نے ون کیا ہوتا ہے. وہ اپنی غلطیوں کو پن پوائنٹ نہیں کر پاتے. اکثر واسٹ میجورٹی 99.99% لوگ، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹل وننگ کو بھی ایک لرننگ میکانزم کے طور پر لیتے ہیں. تو اکثریت کے لیے یہ بات ہے کہ یو اونلی لرن وین یو لوز، اور اس میں سے بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو اس کو اوور ویلمنگلی اپنے سر پر نہیں چڑھا لیتے اور گیو اپ نہیں کر دیتے اپنی پوری زندگی اس کی وجہ سے، بلکہ اسی لاس کی ایشز سے اٹھتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں. لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ دنیا کو نیچا دکھا دیتے ہیں. تو پلیز ڈو لرن اٹ، اور نارمل کسی بک سے، سیرہ کی بک سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ذرا ڈیٹیل میں اس کو جا کے دیکھیں اور اس کو ملا کے پڑھیں قرآن کی آیات کے ساتھ. اگر وہ دونوں چیزیں جب آپ نے پڑھیں، اور خالی ویڈیو دیکھنے سے نہیں کام چلے گا. میں بے تحاشا ویڈیو یوٹیوب سے ہیں، میں بھی ڈال دیتا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ خود جا کے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں جس میں احد کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو ڈسینڈ ہوئی ہیں، اور اس کو ملا کے پڑھیں احادیث کے، سیرہ کے واقعات کے ساتھ. تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انٹل نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ، السلام علیکم.